Assalamu alaikum readers. Here is the novel Asmami Amil by Unknown Rights. Let's start the 19th episode. अबीहा को गाड़ी में सफ़र करते 1 घंटा होने वाला था। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथों के बंधे होने की वजह से वो देखने और हिलने से कासिर थी। उसके दिल की हर धड़कन खुदा का जिक्र कर रही थी। हर आता जाता सांस अल्लाह से अपनी थोड़ी और सांसों के लिए दुआगो था। अभी वो खुदा के हजूर अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी तवील होने की दुआ कर ही रही थी, इतनी कि वो अपना मकसद पूरा कर ले जब गाड़ी की ब्रेक लगी। अबीहा का दिल ज़ोर शोर से धड़क रहा था। अबीहा का बाजू एक बार फिर किसी की बेरहम पकड़ में आए। इन 4 लोगों में से एक नकाबपोश उसे घसीटता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। अबीहा लाख मज़ाहमत के बाद भी अपना आप उससे नहीं छुड़ा पा रही थी। उसका दुपट्टा न जाने कहाँ गिर गया था। उस नकाबपोश ने एक झटके से अबीहा को ज़मीन पर पटका। ज़मीन पर गिरने की वजह से उसका सारा वज़न बाजू पर पड़ा। तकलीफ़ की शदीद लहर उसके बाजू में उठी। हाथ बंधे होने की वजह से वो उठने से कासिर थी। क्या हाल है रिपोर्टर? फुरकान गिलानी उसे बालों से जकड़कर अबीहा की आंखों पर बंधी पट्टी नीचे करके गोया हुआ। अबीहा ने एक नज़र फुरकान गिलानी को देखा। वो इस वक्त फुरकान गिलानी के कदमों में पड़ी थी। फिर दूसरी नज़र आसपास दौड़ाई, जहां उसके गार्ड्स के साथ साथ वाइट डेवल गैंग के दूसरे मेंबर्स और डीआईजी नवाजिश हसन भी मौजूद था। जिस जगह से वो अपना मकसद पूरा करके भागी थी, आज एक बार फिर वो उसी फार्म हाउस में मौजूद थी। तेरी तरफ तो मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं जो मैं बाद में चुकता करूँगा, पर सबसे पहले ये बता बाकी की वीडियो कहाँ है? फुरकान गिलानी गुस्से की शिद्दत से अबीहा के बालों को सख्त तरीन गिरफ्त में लेता गिराया। अबीहा ने अपनी सुर्ख होती आंखें बंद की, फिर खोलीं। जिन आंखों में पहले तकलीफ़ थी, अब वो आंखें मुस्कुरा रही थीं, हत्ता कि अब उसके लब भी मुस्कुराहट में ढले थे। देखते ही देखते उसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। वो वहीं है उसे जहाँ होना चाहिए था। अबीहा हंसती हुई बोली। जो भी था, फुरकान गिलानी का गुस्से से सुर्ख होता भभूका चेहरा उसे मज़ा दे रहा था। फुरकान गिलानी जो पहले ही गुस्से से भरा बैठा था, अबीहा के हंसने पर आगे बढ़ता एक थप्पड़ अबीहा को जड़ गया। थप्पड़ पड़ने पर अबीहा एक बार फिर ज़मीन पर गिरी। फुरकान गिलानी अब उस पर झपटता उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर चुका था। बता कहाँ है, बोल। फुरकान गिलानी धाड़ा। लगातार कई थप्पड़ खाने की वजह से अबीहा को अपने मुंह में खून का जायका महसूस होने लगा। नहीं बताऊंगी। अबीहा खून फुरकान गिलानी के ऊपर थूकती बोली। फुरकान गिलानी अपना बूट में मुकीद भारी पाँव अबीहा के पेट पर मारा। अब की बार एक दर्दनाक चीख अबीहा के मुंह से निकली। कई आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरे। ना बता, जिस तरह तुझ गाली को ढूंढ लिया है वो भी ढूंढ लूँगा। फुरकान गिलानी उसको बालों से जकड़ता खड़ा करता उसका चेहरा करीब किए धाड़ा। भूल है तेरी कि अब इस वीडियो को ढूंढ सकेगा। अब तो बस तू अपनी और उस वाइट डेवल की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अबीहा दांत पीसकर गोया हुई। सुन डीआईजी। फुरकान गिलानी ने डीआईजी की जानिब देखा। हुक्म सरकार। डीआईजी गोया हुआ। मेरे बाद ये यहाँ खड़े हर शख्स हत्ता के मुलाज़िमों को भी तस्कीन पहुँचाएगी। अगर कोई इसको नोचने से इनकार करेगा तो उसी वक्त उसको गोली मार देना। इसका अंजाम इतना भयानक होना चाहिए कि आइंदा कोई हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। फुरकान गिलानी ने कहते साथ अबीहा को सोफ़े पर पटका। तुम सब के सब डैश हो। गाली मतलब समझ आइएगा खुद ही। फुरकान गिलानी की बात सुनकर अबीहा चलाई। अबीहा के बोलने पर फुरकान गिलानी उसे अपनी गिरफ्त में लेता उसकी शर्ट का दामन फाड़ गया। फिर देखते ही देखते ना ही ज़मीन कांपी, ना ही आसमान गिरा। हवा की एक और बेटी की तजलील हुई। वो भी सिर्फ एक दरिंदे के हाथों नहीं, उसको नोचने वाले न जाने कितने ही दरिंदे थे। फुरकान गिलानी के हुक्म के मुताबिक वहाँ खड़े हर शख्स ने अपनी दरिंदगी का सबूत दिया। फुरकान गिलानी ने अबीहा की जानिब देखा, जो बरहना हालत में पड़ी अभी भी होले होले सांस ले रही थी। वो तैश में आगे बढ़ता अबीहा का गला पकड़कर दबाव डालने लगा। ऑक्सीजन की किल्लत होने पर अबीहा का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। या अल्लाह, मैं अपना बदला तुझ पर छोड़ती हूँ। अबीहा छत की जानिब देखते दिल में बोली। रोज़े महशर इन सब का गिरबान मेरे हाथ होगा। मेरी मौत रायगा ना जाने देना। मैं इससे नहीं मरना चाहती थी। अबीहा की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। अबीहा अमीर की खुदा से खामोश बातें फ़र्श के साथ साथ अर्श को भी हिला चुकी थीं।
اب ان سب کی بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، ظلم کا خاتمہ اب دور نہ تھا۔ میں پاک صاف قبر میں جانا چاہتی تھی، پر یا اللہ اب مجھے کفن اور میرا جنازہ لازمی نصیب کرنا۔ ابیہا کی نظروں کے سامنے اب اپنے گھر والوں کا چہرہ تھا، اور پھر اس ستمگر، اس کا ہونے والا شوہر، اس کی بچپن کی خاموش محبت زریاب اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ابیہا کے جسم بے جان ہونے لگا، اب وہ کلمہ پڑھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود ساکت پڑ گیا۔ ابیہا امیر کی زندگی کا باب ختم ہو چکا تھا۔ فرقان گولانی نے اس کے ساکت وجود کو چھٹکتا دور ہوا۔ DIG مشہور رپورٹر ابیہا امیر کا گینگ ریپ ہوا، اور پھر انہی درندوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر اب ہر جگہ چلنی چاہیے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ DIG ابیہا کی لاش کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ آدھی رات کو کسی گلی میں پھینکوا دینا، پھر اس کے گھر والوں کو فون کر دینا۔ فرقان گیلانی اس واقعیت سے بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جب DIG نے پاس کھڑے گارڈز کو اشارہ کیا جو ابیہا امیر کی لاش کی جانب بڑھے۔ عشاء کو واش روم میں بند ہوئے کئی گھنٹے ہونے کو تھے۔ وہ باتھ ٹب کے سائڈ پر بیٹھی فرش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ چمکتے فرش پر گر رہے تھے۔ وہ لاریب کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس تو نکال چکی تھی، پر آہان کی باتیں سن کر اسے ڈارک سے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ جیسے ہی باہر جائے گی ڈارک اس کو مارنے میں ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرے گا۔ بیبی گرل اوپن دا ڈور۔ آہان کی سرد آواز پر عشاء ایک دم کھڑی ہوتی دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ بیبی گرل میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آہان نے اب کی بار ڈور نوک کیا۔ عشاء خوفزدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آہان دروازے کے بیچ کھڑا تنی ہوئی رگوں اور خون چھلکاتی ہیزر بلو آئیز لیے عشاء کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگا تم ڈور اوپن نہیں کرو گی تو میرے قہر سے بچ جاؤ گی؟ آہان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا عشاء کی جانب بڑھنے لگا۔ نو بیبی گرل، آج تو تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آہان کی بات سن کر عشاء نفی میں سر ہلاتی اونچی آواز سے رونے لگی۔ آواز بند کرو۔ آہان پوری شدت سے دھاڑا۔ آہان کی دھاڑ سن عشاء نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ آہان کی دھاڑ سن اسے یوں لگا تھا کہ ابھی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تم نے جس سے بکواس کی ہے جانتی ہو وہ کون ہے؟ میری بہنوں سے بڑھ کر ہے۔ تمہاری وجہ سے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ بیبی گرل، اب اس سے ڈبل تکلیف کی تو تم حقدار ہو، آہان کہتے ساتھ عشاء کی جانب لپکا۔ عشاء جو سانس روکے آہان کی بات سن رہی تھی، آہان کے اپنے جانب لپکنے پر دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ آہان اسے کلائی سے جکڑتا اسے لیے روم سے ہی باہر نکل گیا۔ عشاء بری طرح مزاحمت کرتی خود کو آہان سے چھڑانے کے لیے منتیں کرنے لگی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اسے اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ آہان اس کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دیں، میں اب نہیں کروں گی۔ عشاء آہان کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخنے لگی۔ لیو می پلیز آہان، لیو می، جسٹ گیو می ون چانس۔ عشاء کی چیخو پکار پورے مینشن میں گونج رہی تھی، جب ایک دم اس کی نظر جینی پر پڑی۔ جینی پلیز ہیلپ می، پلیز جینی۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چلائی۔ عشاء کی بات سن آہان کے تیزی سے چلتے قدم تھمے۔ آہان تیش کے عالم میں مڑا اور ایک زوردار تھپڑ عشاء کے مومی گال پر رسید کیا۔ آہان کا بھاری ہاتھ پڑنے پر عشاء اوندے منہ زمین بوس ہوئی۔ وہ سیکنڈ کی دیر کیے بنا آہان کی جانب بڑھی۔ ٹیبل پر سر لگنے کی وجہ سے اس کی پیشانی سے خون بہتا اس کے گال کو بھگونے لگا، جبکہ ہونٹ کے پھٹ جانے پر بھی خون نکلنے لگا تھا۔ چیخو، جتنا ہو سکے اتنا چیخو، پر یہاں کھڑا کوئی بھی شخص ڈارک کے آگے نہیں بولے گا۔ آہان ادھر کھڑے سرونٹس اور گارڈز کی جانب اشارہ کرتا بولا، جو ایسے کھڑے تھے جیسے سامنے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ جینی کو عشاء کی حالت دیکھ افسوس ہوا، پر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈارک کے سامنے بولنا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ عشاء زمین پر گری روتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ آہان ایک بار پھر عشاء کی جانب بڑھا۔ پلیز میں معافی مانگتی ہوں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے چھوڑ دیں۔ عشاء آہان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ اس کے سامنے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ گئی۔ خدا کے لیے اس بار معاف کر دیں، میں اب کچھ نہیں بولوں گی، آئی سویئر میں اب کبھی نہیں بولوں گی، بس ایک بار معاف کر دیں۔ آہان کو اپنے قریب پہنچتے دیکھ عشاء ہاتھ جوڑے ہچکیاں بھرتی جلدی جلدی بولنے لگی۔ پلیز، ابھی اس کے لفظ منہ میں ہی تھے جب آہان نے اس کے بال اپنی مضبوط گرفت میں لیے اسے کھڑا کیا۔
ईशा को घसीटता हुआ वो बेसमेंट की जानिब बढ़ गया। अहान ने बेसमेंट में मौजूद एक रूम का डोर अपनी फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और ईशा को पटकने वाले अंदाज में टॉर्चर रूम में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठाया। रूम में मौजूद कटर, प्लास, इंजेक्शन और मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े चाकू देख ईशा का दिल बंद होने को था। अभी वो ये सब देख ही रही थी जब किसी के कराहने पर उसने आवाज़ की सिमत देखा। सामने ज़मीन पर ज़ख्मों से चूर पड़े शख्स को देखा जिसका एक बाजू साइड पर गिरा हुआ था, जबकि पाँव बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उसके कंधे से खून निकलकर फर्श रंगीन करता जा रहा था। उसकी एक आंख मौजूद ना थी। वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक डरावना लग रहा था। अहान, ईशा ने दहल कर अहान को पुकारा। नो बेबी गर्ल, अहान नहीं, डार्क। तुमने मुझे डार्क बनने पर मजबूर कर दिया है। अहान ईशा का जबड़ा पकड़े स्पार्ट लहजे में बोला। ये जो शख्स देख रही हो ना तुम, जानती हो ये यहाँ क्यों है? क्योंकि ये बदसात भी मेरी बात से इनकारी था। आज ईशा को वो अहान नहीं, पहले दिन वाला बेरहम डार्क लगा। यू नो बेबी गर्ल, आई लव यू सो मच, अहान ने कहते अपना चाकू निकाला। चाकू पर लिखा डार्क आज करीब से देखने पर ईशा को नज़र आया था। इसीलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट सज़ा देकर अपनी बेबी गर्ल पर जुल्म नहीं करना चाहता। अहान ने अपने अंगूठे से ईशा के बहते आंसू साफ किए। अहान का लहजा, उसकी बातें सुनकर ईशा का दिल फटने के दर पर था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम इसकी सज़ा देखकर अपनी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। डार्क कैंट लिव विदाउट यू। डार्क इज़ मैडली इन लव विद यू, मैडली इन लव विद हिज बेबी गर्ल। यहाँ मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। पर सज़ा ज़रूरी है क्योंकि डार्क किसी के लिए अपने असूल नहीं बदलता, चाहे वो डार्क की बेबी गर्ल ही क्यों ना हो। अहान की बात सुनकर एक बार फिर आंसू बहते ईशा के गाल भिगोने लगे। अहान ने ईशा के बहते आंसू अपने लबों से चुने और सामने ज़मीन पर पड़े शख्स के पास पंजों के बल जाकर बैठ गया। ईशा सांस रोक के उसकी कार्रवाई देख रही थी। आंसू मतवातर उसकी आंखों से गिर रहे थे। अहान ने उस शख्स की उंगली पकड़कर एक ज़बरदस्त वार किया। जब उसकी उंगली कट कर ज़मीन पर गिरी, उस शख्स की अजियत से भरपूर चीखें टॉर्चर रूम में गूंजने लगीं। अहान के ऐसा करने पर ईशा चीखें मारकर कुर्सी से उठती बाहर की जानिब बढ़ने लगी। बेबी गर्ल, कम बैक टू योर सीट। अगर तुम ना आई तो इसको मारने से पहले मैं तुम्हारे पाँव काटूंगा, अहान सर्द लहजे में बोला। अहान के लहजे की सर्द महरी और उसका वहशीपन देख ईशा कांपती टांगों समेत कुर्सी पर गिरी। लुक हेयर। अहान के हुक्म पर उसने सर उठाकर सामने देखा। जब अहान का चाकू सामने पड़े शख्स की दूसरी आंख में घुसता चला गया। अब उस शख्स के साथ साथ ईशा की चीखें भी टॉर्चर रूम में बुलंद हुईं। ईशा का रुआं कांप रहा था। अहान न जाने अब कौन सी मशीन पकड़े उस शख्स का दूसरा बाजू काटने में मसरूफ़ हुआ। ईशा का दिल बुरी तरह ख़राब होने लगा, जबकि वो शख्स चीखने में मसरूफ़ था। ईशा आंखें बंद किए अपने दोनों हाथ कानों पर रखे खौफ से कांप रही थी, जबकि एकदम कोई चीज़ उसकी गोद में आकर गिरी। ईशा ने पट से आंखें खोली पर अपनी गोद में धड़कता इंसानी दिल देख ईशा ने हाथ मारकर उस दिल को अपनी गोद से दूर फेंका और बुरी तरह से चीखें मारती हुई दरवाज़े की जानिब भागी। खौफ की बदौलत वो अपने पाँव के अटकने की वजह से लड़खड़ा कर गिरी। अहान अब अपना चाकू पकड़े लम्हा ब लम्हा उसके करीब आ रहा था, जबकि ईशा दोनों हाथ फर्श पर रख के पीछे खिसकने लगी। भागने की हिम्मत तो अब उसमें रही ही नहीं थी। उसकी टांगें उसका साथ देने से इनकारी थीं। किधर बेबी गर्ल? अहान ईशा के पास बैठता चाकू की नोक ईशा की शरक पर रखे गोया हुआ। ईशा अब दरवाज़े के साथ लग चुकी थी। अहान ने चाकू पर दबाव बढ़ाया। जब ईशा अपना सांस रोक गई, अगले ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना होती चली गई। अहान ने एक नज़र ईशा को देखा और फिर ईशा को बाहों में उठाए फिंगरप्रिंट से डोर अनलॉक करता बाहर की जानिब बढ़ा। सारे मुलाजमीन और बॉडीगार्ड जो अहान का गुस्सा देखकर समझ रहे थे उस लड़की की अब लाश ही बाहर आएगी, पर ईशा को अहान की बाहों में देख अब मुंह खोले खड़े थे, जबकि जैनी ने बड़ी मुश्किल से उभरने वाली मुस्कुराहट जब्त की। अहान सबको नज़रअंदाज करता ईशा को अपने रूम में ले जा चुका था। सना इस वक्त मारिया बेगम को खाना खिलाने में मसरूफ़ थी जब उसका मोबाइल एक बार फिर बजने लगा। सना बेटा, कॉल पिक कर लो, कब से फ़ोन बज रहा है? मारिया बेगम ने सना को देखते हुए कहा, जो सेब काट कर मारिया बेगम को खिलाने में मसरूफ़ थी।
ثنا نے ایک قہر آلود نگاہ فون کی جانب دوڑائی اور کال پک کر کے روم سے باہر آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں بار بار کال کر کے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ کال یس کرتے ساتھ ہی ثنا غصے کی شدت سے چیخی۔ اب اگر آپ نے ایک بار بھی مجھے کال کی تو میں حمزہ کو بتا دوں گی۔ ثنا اپنی بات کہتی فون رکھنے لگی۔ عجیب شخص تھا یہ زبیر خان۔ اس دن ہاسپٹل میں ٹکرانے کے بعد ہر روز اس کو کال کر کے تنگ کرنے لگا تھا۔ ثنا اب اس شخص سے عاجز آ چکی تھی۔ ثنا آئی نو آپ کو میرا کال کرنا پسند نہیں، پر آج آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے کال کی ہے۔ ثنا بے تاثر سے زبیر کی باتیں سننے لگی۔ اس کو زبیر خان کی باتوں میں کون سا کوئی انٹرسٹ تھا، اور جس شخص میں انٹرسٹ تھا وہ تو بے رخی کی حد کر گیا تھا۔ اس سے بولنا کیا، اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ثنا کی کان سی کالی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں آج شام کی فلائٹ سے نیو یارک جا رہا ہوں، نہ جانے پھر واپسی ہو یا نہ ہو۔ آپ سے اتنی سی ریکویسٹ ہے، پلیز آج آخری بار مجھ سے مل لیں، پھر آپ کو کبھی کال بھی نہیں کروں گا۔ زبیر خان انتہائی مسکینیت سے بولا۔ اوکے، میں اور حمزہ آ جائیں گے۔ ثنا نے گویا جان چھڑانی چاہی۔ نہیں، حمزہ کو نہ بتائیے گا، آپ جانتی ہیں اس سے وہ کتنا غصہ کرتا ہے، بلا وجہ ہی پبلک پلیس پر تماشا نہ لگ جائے۔ زبیر خان نے بڑی مہارت سے پتا پھینکا۔ پر میں اکیلی نہیں آ سکتی، ثنا نے صاف انکار کیا۔ آنا تو آپ کو پڑے گا مس ثنا، نہیں تو میں روز ہی آپ کو کال کروں گا۔ زبیر خان کے لہجے میں اب غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ ثنا بھی بگڑی۔ نہیں، میری اتنی مجال کہ میں مسز حمزہ کو بلیک میل کروں، بس ریکویسٹ کر رہا ہوں، امید ہے آپ ضرور آئیں گی۔ میں آپ کو جگہ اور ٹائم ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ زبیر نے ثنا کی کوئی بھی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اگلے ہی منٹ اسے کیفے کا نام اور ٹائم میسج کے تھرو مل گیا۔ اسے ٹھیک 1 گھنٹے بعد کیفے جانا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے سوچنے لگی اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار 20 منٹ کی سوچ بچار کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچتی، اپنے کپڑے لیے چینجنگ روم کی جانب بڑھی۔ ٹھیک 4 بجے زبیر خان کیفے میں پرسکون سے بیٹھا ثنا کا انتظار کر رہا تھا، جیسے اسے پورا یقین ہو ثنا لازمی آئے گی، اور اگلے ہی لمحے ثنا کی آمد نے اس کے یقین پر مہر لگائی۔ وہ نقشق سی تیار اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ آج اس کا یہاں آنا اس کی زندگی خراب کر دے گا، اس کے شوہر کو اس سے دور کر دے گا، تو وہ کبھی بھی نہ آتی۔ رسمی سلام دعا کے بعد زبیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس کو کال آئی، جسے سن کر وہ اسے سی آف کرتا چلا گیا۔ زبیر اس کی ملاقات بس 15 منٹ ہوئی تھی۔ یہ 15 منٹ ہی اس کے لیے آگے جا کر وبال جان ثابت ہونے تھے۔ وہ بھی اپنا پرس پکڑتی باہر کی جانب بڑھی جب ایک بار پھر اس کا فون رنگ ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر سائمہ کا نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ثنا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ اوکے، میں ابھی آتی ہوں رپورٹس لینے۔ خوشی اس کے تمتماتے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ رائڈ بک کرواتی ڈائریکٹ ہاسپٹل کی جانب گئی۔ ہاسپٹل سے رپورٹ لینے کے بعد اس کا گھر جانے کا ارادہ تھا۔ ماریہ بیگم جب طبیعت خرابی کے باعث ہسپتال میں موجود تھیں، تبھی اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس نے حمزہ کو پریشان کرنا صحیح نہ سمجھا تھا، اسی لیے خود ہی چیک اپ کروا چکی تھی، پر رپورٹس اس کی کچھ دنوں بعد آنی تھی۔ پر آج جو خبر اسے ملی تھی، اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ رپورٹس لے کر ڈائریکٹ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ خوشی کی خبر وہ سب سے پہلے حمزہ کو سنانا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اس خبر کو سننے کے بعد حمزہ ساری ناراضگی بھول جائے گا، پر کبھی کبھار انسان کی زندگی میں وہ ہو جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد تیار ہوتی کچن کی جانب بڑھی۔ آج وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں آج بادل بھی اسی کی طرح خوشی سے برسنے والے تھے، جیسے آج وہ اپنا پیار حمزہ پر نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ مسکرا کر جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ وہ اپنی پسند کے مطابق ڈشز بنا کر فری ہو چکی تھی، بس اب کسٹرڈ کو بنانے میں مصروف تھی۔ جب حمزہ کی گاڑی کا ہارن سن کر ملازمہ کو ہدایت دیتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایک کاغذ اور صفحہ لے کر وہ اس پر کچھ لکھتی، اسے گفٹ کے ساتھ حمزہ کے ڈراور میں رکھ گئی۔ حمزہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ شرمائی سے کمرے میں کھڑی اس کے اندر آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، حمزہ نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ اپنا اشتعال دباتا، ٹائی اتارتا اپنے گریبان کے بٹن کھول گیا۔ حمزہ سنیں؟ ثنا کی آواز
میں حمزہ کے لیے پیار عزت کیا کچھ نہ تھا. دفع ہو جاؤ، میرے سامنے نہ آنا، نہیں تو میں کچھ کر دوں گا. حمزہ کے دھارنے پر ثنا حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگیں. آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے. آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آج بتا دیں آپ کو ہوا کیا ہے. ثنا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. وہ اوپر ہوتی حمزہ کا کالر پکڑے چیخی. اس دن آپ نے مجھے ایسے خود سے دور کیا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں. مجھے بتائیں حمزہ، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں؟ ثنا بے تحاشا روتے ہوئے بول رہی تھی. حمزہ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑا کر اسے خود سے دور جھٹکا. ثنا کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر گیا. غلطی تم سے نہیں، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے جو تم جیسی لڑکی سے شادی کر لی. حمزہ بولا نہیں، پھنکارا. ثنا تو کانچ سی آنکھوں میں آنسو لیے دیکھنے لگیں. یہ دیکھو، یہ کرتی پھرتی ہو تم میری پیٹھ پیچھے. حمزہ نے کہتے ساتھ اپنے کوٹ کی پاکٹ سے خاکی لفافہ نکال کر ثنا کے منہ پر مارا، جس کے منہ سے لگتا نیچے زمین پر جا کر گرا. مجھے آفس میں آ کر وہ زبیر خان اپنی اور تمہاری محبت کے قصے سنا رہا ہے. حمزہ کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھتا اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا. زبیر کا نام سن کر ثنا نے جلدی سے خاکی رنگ کا لفافہ کھولا، جہاں اس کی اور زبیر کی کچھ دیر پہلے والی تصویریں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ کال کے ریکارڈز کا پرنٹ اور ہاسپٹل میں ٹکرانے والی تصویریں بھی تھیں. نہیں حمزہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. ثنا تڑپ کر حمزہ کی جانب بڑھتی اس کے ہاتھ پکڑے گویا ہوئی. ایسا کچھ نہیں ہے حمزہ، میرا یقین کریں، ثنا روتے ہوئے بولی. جب حمزہ اس کے ہاتھ جھٹکتا کھڑا ہو گیا. اچھا پھر کیسا ہے؟ کیا تم آج اس سے ملنے نہیں گئی؟ حمزہ گویا ہوا. میری بات تو سنیں، مجھے جسٹیفائی کرنے کا موقع تو دیں. ثنا زارو قطار روتی ہوئی بولی. ہاں یا نہ؟ حمزہ سرخ آنکھیں لیے گویا ہوا. گئی تھی پر. ثنا کی بات سن حمزہ الماری کی جانب بڑھا اور اس کی چادر نکال کر اس پر پھینکتا اس کی کلائی تھامتا مین گیٹ کی جانب بڑھنے لگا. حمزہ ایک بار میری بات سنیں، یہ سب زبیر خان نے کیا ہے، پلیز میرا یقین کریں. ثنا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بولی. خدا را یوں مت کریں. ثنا بے بسی سے بولی. جب ثنا کی آوازیں سن کر ماریہ بیگم کمرے سے باہر نکلی. حمزہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ماریہ بیگم ثنا کی جانب بڑھتی ہوئی بولی. ماما آپ ادھر ہی رہیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے. حمزہ نہایت غصے میں ثنا کو لے کر پورٹ سے ہوتا ہوا مین گیٹ تک گیا اور ثنا کو باہر نکال گیا. خبردار، جو اب تم نے اس گھر کا رخ کیا، مر جانا میری طرف سے، جہنم میں چلی جانا، پر یہاں نہ آنا. انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہ اپنے الفاظ کے تیر ثنا کے سینے پر چلا گیا. ثنا نے اب اسے کوئی وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی. جن رشتوں میں بدگمانی یا شک کا بیج آ جائے وہاں وضاحتیں پھر کہاں اثر انداز ہوتی ہیں. حمزہ دروازہ بند کرتا کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا. ثنا بیدم سی ہوتی چلنے لگی. اس کا دماغ اس وقت معاف ہو چکا تھا. وہ کہاں جا رہی ہے اسے کچھ پتہ نہ تھا. کچھ منٹ تک یوں ہی چلنے کے بعد وہ تھک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی. جب ایک بار پھر اس ستمگر کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے. بریکٹ مر جانا میری طرف سے، جہنم میں چلی جانا، پر یہاں نہ آنا. وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی. جب آس پاس سے گزرتے لوگ اسے ترہم نگاہوں سے دیکھنے لگے. جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا. جب ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گویا آنسوؤں کا دریا اس کی آنکھوں میں سما گیا ہو. شہریار کو اس وقت حمزہ پر بےحد بے تحاشا غصہ آ رہا تھا. وہ کیسے ایک طرف کی کہانی سن کر ثنا کو گھر سے باہر نکال سکتا ہے؟ وہ اس کی بیوی تھی، اسے ایک بار اس کی بات تو سننی چاہیے تھی. شہریار نے ثنا کو کافی سمجھایا تھا کہ وہ اسے گھر یا پھر اس کے اپنے گھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ فی الحال کہیں نہیں جانا چاہتی تھی. جب وہ اسے لیے اپنے کلیگ کے فلیٹ پر چھوڑ آیا تھا، اس کی نظر میں اپنا گھر فی الحال سیو نہ تھا. اب اس نے لاریب سے ملنا تھا. آخر کار ان لوگوں کو ایک اہم مشن کے لیے نکلنا تھا. کیا پتہ کہ یہ مشن اس کی زندگی کا آخری مشن ثابت ہو جاتا. آرز اور ملائکہ تو آج ہی کراچی کے لیے نکل گئے تھے. اس نے گاڑی لاریب کے گھر کے سامنے پارک کی اور بیل بجانے لگا. لاریب جو ابھی آفس سے آئی تھی ڈور بیل کی آواز سن کر دروازے کی جانب بڑھتی دروازہ کھول گئی. السلام علیکم. شہریار مسکرا کر گویا ہوا. لاریب سلام کا جواب دیتی اسے اندر لے آئی. وہ آنٹی نظر نہیں آ رہی؟ منال بیگم کو غائب پا کر شہریار گویا ہوا. وہ نماز پڑھ رہی ہیں. آپ کے لیے کیا لاؤں یا پھر کھانا کھائیں گے؟ لاریب سوالیہ انداز سے سامنے بیٹھے مغرور شہزادے کو دیکھتے بولی.
جو کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے کف فولڈ کیے لاریب کے دل کے تار چھیڑ چکا تھا۔ کچھ نہیں، آپ پلیز کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ شہریار کے کہنے پر لاریب سامنے والے صوفے پر جا کر برجمان ہوئی۔ جب شہریار لاریب کے حسین چہرے کو تکنے میں مصروف ہوا۔ شہریار اس کو دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ شہریار کی نظروں کو اگنور کیے ارد گرد دیکھ کر خود کو لاتعلق ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی، پر سامنے بھی میجر شہریار بیٹھا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شہریار کو مسلسل اپنی جانب تکتا پا کر لاریب جھنجھلا کر بولی۔ لاریب کے اس طرح بولنے پر شہریار مسکرا کر کھڑا ہوتا لاریب کی جانب بڑھا۔ لاریب اٹھنے لگی جب شہریار اس کے ارد گرد بازو ٹکاتا اسے ایسا کرنے سے روک گیا۔ لاریب، اب مجھے اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہیں؟ شہریار کی خمار آلود آواز سن کر لاریب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ہمیشہ کی طرح اسے اپنے لیے محبت ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہوتی نظریں چرا گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں کچھ دیر کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ شہریار ایک نفیس سا پینڈنٹ اس کی گردن میں پہناتا بولا۔ اچھا سنیں، مجھے مس کریں گی؟ شہریار لاریب کا چہرہ تھوڑی سے تھامتا اوپر کرتے گویا ہوا۔ لاریب کچھ بولے بغیر سر اس بات میں ہلا گئی۔ شکر ہے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی مس کرے گا۔ شہریار کے دل کی بات اس کی زبان پر آ ہی گئی جب لاریب ایک بار پھر بے اختیار ہوتی اس کے نابی لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ لاریب کا ہاتھ اب بھی شہریار کے لبوں پر تھا۔ شہریار نے نرمی سے اپنے لبوں پر رکھے لاریب کے ہاتھ پر رکھے۔ لاریب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ جب شہریار اس سے دور ہوا، اتنی دیر میں منال بیگم بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ لاریب کوئی بھی بات کیے بغیر اندر بڑھ گئی اور پھر شہریار کے جانے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کا رخ نہ کیا۔ شہریار بھی کچھ دیر تک منال بیگم کے پاس بیٹھنے کے بعد جا چکا تھا۔